بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے بھوکا رہتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ میری زندگی میں یہ مشکل وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ باہر جا کر دیکھتی کون آیا ہے۔ لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے دروازے تک گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرے شوہر نامدار کھڑے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی مجھے کچھ امید نظر آئی، لیکن غصہ بھی آیا کہ یہ کیسا شخص ہے جو اپنی بیوی کو بھوکا رکھ کر باہر بڑے آرام سے گھومتا پھرتا ہے۔ کیا اسے ذرا احساس نہیں کہ میں گھر میں بھوکی ہوں؟ میں تو بول بھی نہیں سکتی تھی۔ نکات اتنی تھی لگتا تھا کہ ابھی بھوک کے مارے گر جاؤں گی۔ تب اس نے جیب سے ایک شاپر نکالا اور مجھ سے کہنے لگا، آ جاؤ، میں تمہارے لیے سیب کا مربع لایا ہوں۔ اس وقت مجھے کوئی مربع تو کیا زہر بھی دیتا تو میں کھا لیتی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے کچن میں گئی۔ اس نے پلیٹ میں کالے رنگ کا ایک محلول سا نکالا اور مجھے کہنے لگا کہ کھا لو، اس سے تمہاری جان میں جان آ جائے گی۔ منور، یہ کیا ہے؟ یہ کھا کر بھلا کوئی زندہ رہتا ہے؟ خدا کے لیے مجھے کوئی پھل وغیرہ لا کر دو۔ ابھی اس وقت میں کوئی کھانا تو نہیں بنا سکتی، تم باہر سے چاول ہی لا دو۔ میری بات پر منور نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ دیکھو، اس وقت تھکا آیا ہوں، مجھ سے بحث مت کرو۔ یہ مربع کھا لو، اس سے تمہاری صحت اور اچھی ہو جائے گی۔ میں کل سے تمہارے لیے راشن کا بندوبست کرتا ہوں، تم مجھ سے لڑا مت کرو۔ منور کی باتیں تو بس ایسی تھی کہ انسان سنتا رہ جائے۔ میں نے وہ مربع تو کھا لیا، مگر میری بھوک ابھی تک نہیں گئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کھانے کی کوئی اور چیز ہو جسے کھا کر اپنا پیٹ بھروں۔ رات بھر منور سے شکوہ کرتی رہی۔ منور تحمل سے میری بات سنتا رہا۔ اب مجھے منور پر غصہ آ رہا تھا، مگر اس نے مجھے سمجھا بجھا کر راضی کر لیا۔ اگلے دن میں اسی انتظار میں تھی کہ منور آئے گا اور میرے لیے کھانا لائے گا، مگر منور شام کو پھر خالی ہاتھ آیا اور ان کے ہاتھ میں وہی مربے والی تھیلی تھی۔ میں بھوک کے مارے اس قدر نڈال ہو چکی تھی کہ اسی مربے پر گزارا کر لیا۔ منور کہنے لگے، میرے حالات ان دنوں کچھ تنگ ہیں، اگر تم چاہو تو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، کچھ دن رہ کر واپس آ جانا، میں تمہارے لیے فی الحال کچھ نہیں کر سکتا۔ منور، ایسی بھی کیا غربت کہ تم آٹے کا ایک تھیلا بھی نہیں لا سکتے؟ میری بات پر منور کو غصہ آ گیا۔ یوں ہماری لڑائی ہو گئی اور میں چپ ہو گئی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ اب میں بابا کے گھر چلی جاؤں گی، انہیں بتاؤں گی کہ میں نے ان کی پسند کے مطابق نبھانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ شخص نبھانے کے لائق نہیں۔ اس نے تو میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا تھا، مگر اس سب کی نوبت نہیں آئی۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو وقت کافی بیت چکا تھا۔ اب ابا کے گھر جانا مناسب بات نہیں تھی۔ بیٹیاں دن کے وقت ہی باپ کے گھر جائیں تو اچھا لگتا ہے۔ یوں اجڑا چہرہ لے کر میں اپنے ابا کے گھر شام کے وقت نہیں جانا چاہتی تھی۔ شام ہوئی تو منور پھر گھر آ گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے ان کے جانے کے بعد مسلسل سوتی رہی ہوں۔ گھر میں آج بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب میں نے منور سے شکوہ کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے دل میں پکی ٹھان لی کہ اس کا دیا ہوا مربع نہیں کھاؤں گی۔ یہ نہ جانے مجھے کیا گول کر کھلا رہا ہے۔ کل کو میں بیمار ہو گئی، میرا تو علاج بھی نہیں ہوگا۔ اب تو اس شخص کے ساتھ ایک منٹ نہ رہوں گی۔ اس دن میں نے منور سے کوئی گلہ نہیں کیا، اس کے دیے ہوئے مربے کو بھی نہ کھایا اور صبح تک یوں ہی گزارا کر لیا۔ پانی پیتی رہی اور گھر میں پڑے اخروٹ توڑ توڑ کر کھاتی رہی۔ صبح بڑی مشکل سے میں اپنے پڑوسن کے گھر پہنچی، اس سے کھانے کو کچھ مانگا۔ اس نے میری حالت دیکھ کر مجھے اچھا خاصا ناشتہ کروا دیا۔ میں بھوکوں ندیدوں کی طرح انڈے پراٹھے پر ٹوٹ پڑی۔ کھانا کھا کر میری کچھ جان میں جان آئی تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ کہا کہ منور مجھے کھانا تک نہیں کھلاتا۔ میں ابا کے گھر جا کر انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ میری پڑوسن بڑی عمر کی عورت تھی، سمجھدار تھی۔ اس نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا، کہنے لگی فی الحال تم کچھ دن انتظار کرو۔ اگر تم یوں ہی اپنے باپ کے گھر جاؤ گی بلا جواز تو شاید تمہارا شوہر کوئی نہ کوئی بہانہ گڑا دے یا کہہ دے کہ تم نے اس پر الزام لگایا ہے، کیونکہ کوئی بھی معقول انسان اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ تمہارا شوہر تمہیں کھانا بھی نہیں کھلاتا۔ میں تمہارے لیے کچھ کرتی ہوں،
تاکہ تمہارا کام بھی ہو جائے اور تم پر کوئی بات بھی نہ آئے۔ ویسے میں نے تمہارے شوہر کو کل دن کے وقت ایک بڑی گاڑی میں گھومتے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ اچھا خاصا صاحب حیثیت شخص ہے، مگر وہ جان بوجھ کر تمہیں بھوکا رکھتا ہے۔ خدا جانے اس کی کیا وجہ ہے۔ اب تم اپنے گھر جاؤ، جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرو۔ میں اس کے سمجھانے پر گھر آ گئی۔ اس کی بات تو صحیح تھی، مگر مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ رشیدہ نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں جب بھی بھوک لگے تو آ کر میرے گھر کھانا کھا لیا کرو، روپے رکھ لو، بازار سے کوئی چیز لینی ہو تو منگوا لو۔ رشیدہ کی بات سے مطمئن تھی۔ اگلے دن اس نے 5 بجے مجھ سے میرے والد کا نمبر مانگا۔ میں نے اسے فون نمبر دے دیا۔ اس نے خدا جانے فون کر کے ابا کو کیا بات کہی کہ ابا میرے گھر دوڑے دوڑے آئے۔ عین اسی وقت منور بھی اسی وقت گھر آئے تھے۔ میری اور ان کی ہمیشہ کی طرح لڑائی جاری تھی۔ بابا جان آ گئے۔ انہوں نے یہ ساری باتیں خود ہی اپنے کانوں سے سن لی اور منور کو اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ مجھ پر بات بھی نہیں آئی، کیونکہ ابا جان کو میری پڑوسن کو یہی بتانا تھا کہ میرے گھر سے روزانہ لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ ابا سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور وہ میرے گھر آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بابا مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہیں گے، مگر بابا نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے منور کو سمجھایا اور چلے گئے۔ میرا دل بجھ سا گیا۔ اگلے دن میں پھر رشیدہ کے پاس گئی، اسے سارا معاملہ بتایا۔ وہ کہنے لگی تم صبر کرو، میں تمہارے لیے کچھ سوچتی ہوں، تم جلد بازی میں کوئی قدم مت اٹھانا۔ رشیدہ کی باتیں سن کر میں تنگ آ چکی تھی۔ ابا سے تو کچھ ہوتا نہ تھا۔ گھر آ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج چاہے مجھے دارا مان ہی جانا پڑے، میں جاؤں گی، مگر اس شخص کے گھر نہ رہوں گی جو مجھے کھانے کے نام پر ایک روٹی تک نہیں لا کر دے سکتا۔ میں باہر کے چاول اور مربے کھا کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ اس دن شام کے وقت میں اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے جب دیکھا کہ میں اس کے گھر سے جا رہی ہوں تو اس نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ بولا تم یہاں سے مت جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، آئندہ تم جو کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ محض کرنے والی باتیں تھیں، اس کے دل میں کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ جب میں پیار سے نہیں مانی تو ہم دونوں کی لڑائی ہونے لگی، یہاں تک کہ طیش میں آ کر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس شخص سے میری جان چھوٹی، اب اس کا مجھ پر کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور گھر سے جانے لگی۔ میرا غصہ دیکھ کر اس نے مجھے روک لیا۔ اب تم مجھے کس حق سے روک رہے ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، پہلے تو تم پھر بھی میری بیوی تھی، اب میری کچھ نہیں لگتی، میں اپنی قیمت وہ تو وصول کروں گا، اس شادی پر میرا خرچہ آیا تھا، سمجھ گئی تم؟ اس نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا اور پھر مجھے گھسیٹ کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں روتی چلاتی رہی، چیختی رہی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں سمجھی اپنی انا کی تسکین کے بعد مجھے چھوڑ دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کئی گھنٹوں کے بعد بھی دروازہ نہیں کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو سامنے عجیب و غریب عورتیں کھڑی تھیں، ان کے ساتھ میرا شوہر بھی تھا۔ اس نے ان عورتوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے میرے منہ پر پٹی باندھ دی، آنکھوں کو بھی ڈھانپ دیا۔ میں اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، میں بری طرح سے بے بس ہو چکی تھی۔ تب انہوں نے میرے ہاتھ پر بھی پٹی باندھ دی۔ میں روتی چلاتی رہی، کسی نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے انہوں نے ایک گاڑی میں ڈالا اور گاڑی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش میں رشیدہ کی بات مان لیتی، اپنے شوہر سے لڑائی نہ کرتی، یا پھر سیدھا ابا کے گھر ہی چلی جاتی۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ خدا جانے میری منزل کیا تھی۔ اب تو میرے ابا کو بھی میرا شوہر یہی کہتا کہ میں خود کسی کے ساتھ بھاگ کر گئی ہوں، حالانکہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس کا ازالہ کوئی نہیں تھا۔ کافی دیر گاڑی چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک جگہ رک گئی۔ یہ ایک سنسان ویران سی جگہ تھی، یہاں پر کسی کی آواز نہیں تھی۔ میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگے کہ خدا جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ دل میں سوچ سوچ کر میں گھبرانے لگی۔ تب ایک عورت آگے بڑھی، اس نے ایک عورت کو ساتھ لیا۔ دونوں نے مل کر مجھے اٹھایا اور مجھے کسی جانور کی طرح اٹھا کر ایک کمرے میں لے گئیں۔ مجھے اتنی زور سے زمین پر پٹکا کہ میری ہڈیوں سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔
میں کافی دیر یوں ہی کمرے میں پڑی رہی۔ ان لوگوں نے میرے ہاتھ منہ کھولنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ کافی دیر کے بعد کمرے میں ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ میں نے دیکھا ایک مٹی سے بنی کوٹھڑی تھی جس میں ضرورت کا کوئی سامان نہیں تھا، بلکہ زمین پر ایک میلا گندا بستر بچھا ہوا تھا جس پر تکیہ رکھ کر مجھے لٹا دیا گیا۔ بوڑھی نے اشارہ کرنے پر میرے منہ سے وہ ٹیپ ہٹا دی جس کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کھولے اور مجھ سے کھانے کا پوچھا۔ میں یہاں آ کر کیا کھانا کھاتی؟ مجھے اپنے گھر بار کی فکر ہو رہی تھی، مگر پیٹ بھرنا تو لازم تھا۔ جب میں نے اس عورت سے کھانا مانگا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے سے ایک لڑکی اندر آئی۔ اس نے میرے سامنے ایک روٹی اور سالن لا کر رکھا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ میں کچھ جان آئی۔ میں نے عورت سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ تم لوگ مجھے کدھر لائے ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تب دو ہٹی کٹی عورتیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ قابو میں کیے اور پھر وہی کالے رنگ کا مربع مجھے کھلانے لگیں۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہی تھی۔ مجھے ان سے گھن آ رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ان سب کو چیخ چیخ کر پوچھوں کہ آخر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، آخر میرا قصور کیا ہے، مگر ان عورتوں کی گرفت میں اتنی مضبوط تھی کہ میں ان سے بچ کر نکل نہیں پائی۔ عورتوں کے جانے کے بعد میں ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہیں رہی۔ فوراً ہی مجھے گہری نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا عجیب سی بدبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اٹھ کر آنکھیں کھول کر بیٹھی تو یہ وہی کمرہ تھا جس میں مجھے کل رکھا گیا تھا، مگر آج تو اس کا خلیہ پہلے سے بھی خراب تھا۔ تب اچانک میری نظر میرے کپڑے پر پڑی۔ میرے کپڑے گندے میلے ہو چکے تھے، جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ میرے بالوں میں بھی مٹی اور دھول جمی ہوئی تھی۔ لگتا تھا مجھے جانوروں کے باڑے میں باندھا ہوا ہے۔ ایک ہی دن میں میرے کپڑے اتنے گندے کیسے ہو گئے؟ میں سوچنے لگی۔ میرے پاس کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ میں بس ایک جھونپڑی میں محبوس تھی۔ مجھے کھانے میں وہی مربع ایک روٹی دی جاتی۔ اب میری زندگی عذاب ہو چکی تھی۔ رفتہ رفتہ میری ہڈیاں میں درد ہونے لگا اور مجھے اپنی پچھلی زندگی کی باتیں بولنے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ میں کسی چیز کو دیکھتی تو مجھے عجیب سی دھندلاہٹ محسوس ہوتی۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ مجھے دن رات نشے پر رکھا جا رہا ہے۔ میں نے ان عورتوں سے اب بات کرنا تک چھوڑ دی تھی۔ زندگی سے مکمل امید ہار چکی تھی۔ ایک دن نیند میں تھی کہ کسی نے میرے سر پر پانی گرایا۔ ٹھنڈا پانی اور سرد ہواؤں کی وجہ سے میں فوراً جاگ اٹھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں بیچ سڑک میں پڑی تھی۔ آس پاس تیز ہوائیں چل رہی تھی اور ایک بوڑھی عورت میرے سر پر جھکی ہوئی تھی۔ عورت کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ تم کون ہو؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ اٹھو بیٹی، اٹھو، جلدی کرو، عورت نے کہا اور مجھے اپنا ہاتھ دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے کاندھے کا سہارا دیا اور سامنے واقع ہی سبزی کی دکان میں لے گئی۔ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ اور میں یہاں کیسے آئی؟ میں سوال در سوال کیے جا رہی تھی، مگر میری آنکھیں ابھی بھی صحیح طور پر نہ کھلی تھیں۔ اس نے مجھے سبزیوں کی دکان کے کارٹنوں کے نیچے بٹھا دیا اور میرے اوپر کچھ گٹھڑیاں رکھ دیں۔ مجھے کہنے لگی، اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو چپ چاپ بیٹھی رہو۔ میں نے تمہاری جان بچائی ہے، باقی حقیقت کیا ہے یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ بوڑھی عورت کے کہنے پر میں چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی مجھے کچھ دن سے کسی سے بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ مجھے جو کہا جاتا میں چپ چاپ مان لیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے بوری ہٹا کر مجھے کچی گاجریں اور موری کھانے کو دیں۔ میں بھوکی تھی۔ کافی دن کے بعد زبان کا ذائقہ بدلا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے مولی لے لی اور اسے چبا کر کھانے لگی۔ مجھے تازگی کا ایک احساس ہوا۔ دنیا کچھ مختلف سی نظر آنے لگی۔ اس عورت نے مجھے دوبارہ ان گٹھڑیوں کے نیچے دبا دیا اور اپنا کام کرنے لگی۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد دو ہٹے کٹے لوگ آئے اور عورت سے پوچھنے لگے۔ وہ میرے بارے میں ہی پوچھ رہے تھے۔ بوڑھی نے میرے بارے میں مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ پوچھ تاچھ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے 3-4 گھنٹے بعد، شاید کہ شام کے وقت ہو گیا تھا،
بوڑھی عورت نے دکان کا شٹر بند کیا اور پھر کمرے کی لائٹ آن کر کے مجھے اٹھنے کا کہا۔ اس نے سبزیوں کے گٹھڑیوں کے نیچے سے نکالا اور صاف پانی سے میرا منہ دھلوایا۔ منہ دھو کر میں تر و تازہ ہو گئی۔ اس نے اپنے کالے رنگ کی چادر مجھے اوڑھنے کو دی۔ میں نے چادر اچھی طرح اوڑھ لی۔ اس کے بعد مجھے بوڑھی نے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ یہ شام کے تقریباً 8 بجے تھے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تب وہ ایک کچے سے گھر میں داخل ہو گئی، مگر یہ گھر قدرے بہتر تھا۔ اس کا دروازہ لوہے کا تھا اور کافی مضبوط اور کشادہ گھر تھا۔ گھر داخل ہو کر اس نے مجھے اپنی بیٹی کے پاس بٹھایا اور خود کھانا بنانے چلی گئی۔ اس کے بیٹے 10-12 سال کی تھی۔ وہ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہی تھی، مجھے خود سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے اپنا آپ صاف ستھرا کیا تب بوڑھی کھانا تیار کر چکی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی ساتھ بٹھایا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور میرے پوچھنے پر بتایا کہ میں روزانہ بے بسی کی تصویر بنی اس کی دکان کے سامنے پڑی رہتی تھی۔ میرے سر پر چادر تک نہ ہوتی، میرے بالوں پر یوں مکھیاں بیٹھتی جیسے میں گندگی کا ڈھیر ہوں کہ تمہیں دیکھ کر میرے دل میں ہمدردی محسوس ہوتی۔ تمہارے لیے میں کچھ کرنا چاہتی تھی مگر کر نہ پائی۔ بالآخر ایک دن میں نے موقع پا کر تمہیں وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی۔ دراصل بارش کی وجہ سے موسم اچانک خراب ہو گیا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں تمہیں اپنی دکان میں لے آؤں، مگر پھر جب مجھے تمہاری حقیقت کا کچھ علم ہوا تو میں نے تمہیں بچانے کی پوری کوشش کی۔ دراصل یہ ایک دن پہلے کی بات تھی جب میں صبح سویرے ہی دکان پر آ کر بیٹھی۔ میں نے دیکھا کہ 2 ہٹے کٹے آدمی آئے اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے سڑک پر لٹا کر واپس چلے گئے۔ میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ تم خود بے بس، مجبور اور لاچار ہو۔ تمہیں اس صورتحال میں پہنچایا گیا۔ میں ان لوگوں کو سمجھ گئی تھی اس سے پہلے کہ یہ تمہاری پوری نگرانی کرتے، مگر جب انہیں یقین ہو گیا کہ تم ان کے دیے ہوئے نشے پر پورا دن آنکھ نہیں کھولتی تو انہوں نے تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دیا۔ شام کو یہ تمہیں آ کر واپس لے جاتے تھے، مگر اس دن اللہ نے مجھے توفیق دی۔ بارش کی وجہ سے مجھے رحم آ گیا۔ میں نے دل میں یہی سوچ کے اگر کسی نے پکڑ بھی لیا تو یہی کہوں گی کہ میں اسے بارش سے بچانے کو اندر لے آئی تھی، مگر خوش قسمتی سے ان لوگوں کی نظر تم پر نہیں پڑی۔ میں تمہیں اپنے گھر لے آئی، خدا کا شکر کرو کہ تم بچ گئی ہو۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر میں تو حیران رہ گئی۔ اس دن کے بعد جب میں اپنے شوہر کے گھر سے نکلی تھی مجھے کچھ یاد نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، مگر جب کچھ دن بڑھیا کے گھر رہنے رہی، کھانا پینا کھایا اور اپنے ذہن کو تر و تازہ رکھا تو مجھے سب یاد آنے لگا۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی مگر ایک ایسے باپ کے گھر پیدا ہوئی جس نے اپنی بیوی کو بے شک کی بینٹ چڑھا دیا اور بیٹی کو بھی کم عمری میں ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا جس کے بارے میں اس نے تشویش تک نہیں کیا۔ تحقیق تو دور کی بات، ایک اجنبی کے ساتھ بیاہ کر بابا نے میری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ اگر عورت میرا ساتھ نہ دیتی تو نہ جانے یہ لوگ میرے ہاتھ پاؤں توڑ کر مجھے اس مافیا کا باقاعدہ حصہ بنا دیتے۔ میں نے اس عورت سے درخواست کی کہ میں ان لوگوں کے خلاف کچھ کرنا چاہتی ہوں، پولیس والوں کے پاس جا کر اپنی رپورٹ درج کروانا چاہتی ہوں تاکہ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے، مگر مجھے ایسا کرنے سے بوڑھی عورت نے منع کر دیا۔ بولی کہ ایسا کرنے پر تم پر اور مصیبت آ جائے گی۔ وہ لوگ جو تمہیں پہلے ہی گمشدگی کی وجہ سے ڈھونڈ رہے تھے، تم پولیس کے پاس جاؤ گی تو وہ تمہیں دوبارہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس ملک میں انصاف نہیں ہے، تم اگر چپ رہو تو یہی بہتر ہے۔ تمہیں اپنے باپ کے گھر سے انصاف نہیں ملا تو تمہیں ان پولیس والوں سے کیا انصاف ملے گا؟ بوڑھی عورت کی بات صحیح تھی۔ پہلے بھی رشیدہ کی بات نہ مان کر میں پچھتا ہی رہی تھی۔ اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اب میں بوڑھی اماں کی بیٹی بن کر اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ جو میں نے پڑھا لکھا تھا وہ آج میرے کام آ رہا ہے۔ میں ان کی بیٹی سمیت محلے کی اور بھی عورتوں کو پڑھاتی ہوں۔ جو وقت بچتا ہے اس میں رسالے اور اخبارات کا مطالعہ کرتی ہوں، اور اس پڑھائی اور مطالعے کی وجہ سے میرے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے، اور میری زندگی میں ایسا قیمتی خزانہ میرے خیال میں ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستوں، مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے۔